السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائیو، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ہم فی الحال مالدیوز میں ہیں اور آپ یہاں سمندر بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل صاف شفاف پانی ہے، وہاں بلو واٹرز ہیں، یہاں گرین واٹرز ہے۔ اگر آپ اس کے اندر جائیں تو بالکل آپ کا پاؤں بھی آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اتنی خوبصورت، تو جنت کیسی ہوگی۔ اچھا، جب مالدیوز میں آئے تو ہمیں یہاں پر پتہ چلا کہ مالدیوز کے جو نیشنلز ہیں وہ 100% مسلم ہیں، سارے نیشنلز 100% مسلمان ہیں۔ اس کے پیچھے ایک عجیب واقعہ ہے کہ تقریباً 600 صدی ہجری میں تو مراکش کے جو تاجر تھے یوسف البربری، وہ باہری جہاز سے یہاں آئے تجارت کے لیے۔ یہاں کر ان کو پتہ چلا کہ یہ پورا ملک جو آئلینڈ ہے پورے بدھسٹ ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہر سال یہاں پر ایک شخص کی قربانی ہوتی تھی۔ غالباً وہ کہتے تھے کہ لڑکی تھی جس کی قربانی کی جاتی تھی تاکہ یہاں کے جن اور شیاطین کی بلاؤں سے بچ جائے۔ تو ظاہری بات ہے یہ ان کا من گھڑت دین تھا۔ تو یوسف البربری نے بادشاہ سے اجازت طلب کی اور کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دو، کہ جس دن تم قربانی کرو گے اس دن نہ کوئی قربانی ہوگی نہ کسی کی جان جائے گی، بس مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے ساری رات سارے دن قرآن پڑھا یہاں کے جو عبادت گاہ تھی، اور اس سے یہاں کا بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ ڈومی اس کا نام کہا جاتا ہے، اور پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک سارا ملک الحمدللہ 100% اس کی مسلمان آبادی ہے، تقریباً 800 سال ہو گئے۔ لیکن اس سے ہمیں ایک بہت اچھا سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ تجارت کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں آتا ہے، لیکن صرف تجارت نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین اور دعوت اور تبلیغ کو ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ اور اس کی دعوت اور تبلیغ کا اتنا اثر ہوا کہ ایک بندے کی تبلیغ نے سارے ملک کی کایا پلٹ دی۔ 800 سال سے یہاں پر دین اور اسلام زندہ ہیں، اور آج تک یہاں پر اذانیں گونج رہی ہیں۔ یہ اس ایک بندے کی فکر ہے۔ تو ہم بھی جہاں بھی جائیں، ٹورزم کے لیے جائے، بزنس کے لیے جائے، دنیا میں جس کونے میں جاؤ، بس یہ ایک فکر ساتھ میں لے جاؤ کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اور اس میں گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے دعوت دینا، رب کا کام ہے ہدایت دینا۔ اور یہ بات ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں بھی بیان کی ہے، اور تقریباً 40 سال کے بعد جب سارا ملک مسلمان ہو گیا تھا اس زمانے میں، تو یہ بات سارے اسلامی ممالک میں پھیل گئی تھی، اور ابن بطوطہ نے اسی وجہ سے یہاں پر بھی سفر کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سفر نامہ میں اس سفر کا بھی ذکر کیا، یوسف البربری کا بھی ذکر کیا۔ ان کی مزار بھی یہاں پر ہے جس کا ذکر ابن بطوطہ نے کیا ہے۔ اور ابن بطوطہ خود اس لیے کہ وہ مؤرخ بھی تھے اور جانے پہچانے شخص تھے، تو جب وہ یہاں آئے تو یہاں کے لوگوں نے ان کو بطور قاضی الیکٹ کیا تھا۔ کچھ سال کے لیے وہ اس ملک کے قاضی بھی رہے۔